قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الأخلاق رفعت الأخلاق وجفت الصحف وقال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ابھی یہ روایت ذہن میں آئی، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پڑھ دی گئی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہمارا بھی نفع ہو، آپ کا بھی نفع ہو اور بندہ اللہ تعالی کا ہر آن محتاج ہے، اپنے ہر عمل میں اللہ کا محتاج ہے. بندے کے بس میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات فعال لما یرید ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب کسی کام کا کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اپنے انداز سے اشارہ فرماتے ہیں، کن کہتے ہیں اور وہ چیز حضور میں آ جاتی ہے. یقول کن یہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے واسطے. اللہ تعالیٰ کاف اور نون کے مجموعے کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا اشارہ کیسا ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم ہر آن ان کے محتاج ہیں. ہماری ہر ضرورت اللہ تعالیٰ کے پوری کرنے سے پوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نہ پوری کرنا چاہیں، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، کوئی کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتا. اس لیے جب ہر آن، ہر لمحہ، ہر عمل، ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے اور احتیاط کے انداز سے. ہم محتاج ہیں، ہمارے بس میں کوئی نہیں ہے. ہماری تمام ضروریات کا کفیل کارساز اللہ. محتاج ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، مانگے. حاکمیت کا انداز نہیں ہونا چاہیے، بڑائی کا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تضرع، زاری، مسکنت، عبدیت، صفت احتیاط کو اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی، تضرع و زاری کے ساتھ مانگو. اور آہستہ مانگو، دل مانگو. اللہ تعالیٰ فروغ کے بھید کو جاننے والے ہیں.
مانگنے کے واسطے زبان کا استعمال کرنا ضروری نہیں. آدمی اپنے دل کے ارادے سے مانگ سکتا ہے. اس لیے کبھی زبان سے مانگتا ہے ہر موقع، کبھی زور سے مانگتا ہے، کبھی آہستہ مانگتا ہے، اور کبھی دل میں اللہ سے باتیں کر دیتا ہے. دل کو اللہ تعالی سے لگانا چاہیے. اللہ تعالی سے لو لگانا جو بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ دل کو ہر آن خدا پاک کی طرف متوجہ رکھا جائے. ایک حیثیت سے سب جانتے ہیں کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات پر ہر آن موجود. سو رہا جب بھی ایمان والا ہے، جگ رہا ہے جب بھی ایمان والا ہے، ایمانیات کی باتیں کر رہا تب بھی ایمان والا ہے، اور خاموش بیٹھا ہوا ہے تب بھی ایمان والا ہے. اسے قلب میں جو ایمان اور معرفت خداوندی کا نور آ گیا ہے وہ ہر وقت قائم رہے گا. اب اس نور کو، اس اندر کی مایا کو بڑھانے کے واسطے، اس میں جلا بخشنے کے واسطے اور خلوص اور اخلاص پیدا کرنے کے واسطے آگے محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہمارے راستے کی ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے، ضرور ملتی ہے جو ہمارے راستے میں محنت مشقت اٹھاتے ہیں، جو عبادت مشغول ہوتے ہیں. دنیا سو رہی ہے فجر کے پہلے، صبح صادق کے پہلے، اور اللہ تعالیٰ سے دو لگائے لیے ہے، نیت باندھ کر کے کھڑا ہے. کبھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کبھی روزہ شریف پڑھ رہا ہے، اور کبھی درود پڑھ رہا ہے، کبھی دعا پڑھ رہا ہے، کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے محتاج بن کر کے کھڑا ہے، اور پھر جھک جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، اور ارمان اللہ کی یاد ہی میں لگا رہتا ہے. نماز سراپا ذکر ہے. اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ختم ہوتی ہے. اس سے لے کر کے السلام علیکم تک جو ہے، اللہ اکبر سے السلام تک جائے ذکر ہی ذکر ہے. اور آپ نے کہا اپنے صلاۃ ذکر، نماز میرے ذکر کے واسطے، میری یاد کے واسطے قائم کرو، اس کی پابندی کرو. اور کیا ہوا کہ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اور نماز اللہ کی یاد میں ترقی کا ذریعہ ہے. غفلت ہوگی تو نماز چھوٹ جائے گی. جیسے ایک مرض بہت عام ہے، جوان بھی کرتا ہے، بوڑھا بھی کرتا ہے، مرد بھی کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے. تو کیا نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، جہاں نگاہ پڑ گئی وہاں ڈال لینا، یہ بندگی نہیں ہے. بندگی یہ ہے کہ جہاں اجازت ہے وہاں نگاہ ڈالے. ماں کو محبت سے نگاہ سے دیکھو، بہن کو محبت سے نگاہ سے دیکھو، وہ بھی خالہ کو محبت سے نگاہ دیکھو، بیوی کو محبت و عشق اور شہدائیت کے ساتھ دیکھو، کوئی گناہ نہیں، ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ ملے گا، ترقی ملے گی. اور یہ اجنبیات جو گھوم رہی ہے ننگی، ان کی طرف دیکھے گا تو دل کی دنیا ویران ہو جائے گی. دل دنیا ویران ہو جائے گی. اسی لیے کسی نے کہا ہے دس بندو لب بندو گوشت بندو. آنکھ کی حفاظت کر لو، زبان کی حفاظت کر لو، کان کی حفاظت کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ
کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو۔ اگر نبی جی نور حق پسند، اگر اللہ کی معرفت کا نور نہ حاصل ہو جائے تو میرا کٹھا بڑھوانا کیسی بات بندی کہے چلا گیا، صحیح بات نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ ان تینوں کی حفاظت سے نور معرفت خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے خلاف کیا ہوگا؟ جب آنکھ کو غلط جگہ سینکیں گے، زبان کو غلط الفاظ استعمال کر کے کیا کریں گے؟ غلطی کریں گے، کان کو غلط باتیں سن کر کے، گانے گلوچ سن کر کے کیا نام کی ناپاک کریں گے، تو پھر دل سے اللہ کی محبت کا نور نکل جائے گا۔ سنا جو شکایت کرتے ساتھ معمولات کی پابندی نہیں ہوتی، صبح شام کے ابتدائی معمولات بتائے جاتے ہیں، جماعت والے تو اپنے ہر فرد کو بتاتے ہیں کہ ایک تصدیق کم سے کم سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ کی، ایک تصدیق کرنے کی استغفار کی، ایک تصدیق درود پاک کی۔ یہ ہمارے صوفیہ کے ہاں بالکل ابتدائی بچکاری عمل ہے، بالکل جیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، یہ طریقے اصلاح کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ آگے ترقی اس کا کام ہے، جو اتنی ترقی کرتا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جہاں دیکھو وہاں ذکر ہو رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کے ذکر کر رہا، کوئی کہیں بیٹھ کے کر رہا، ایسے ذکر ہوتی کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زور دیا اس پر، جگہ جگہ مدارس قائم کیا ذکر کی، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی محنت کیا کہ ملکوں میں ذکر کی مدارس قائم کی۔ ملک عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں، صوفی اقبال نے، اور دوسرے حضرات نے دیوان میں، اور اسی طریقے سے مولانا عبدالرحیم بطالہ نے انگلینڈ میں، زامبیا میں، اور ان کے بھائی مولانا یوسف بطالہ نے انگلینڈ میں مدارس ذکر قائم کیا۔ بخاری تک مدرسہ قائم کیا، پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ شیخ زکریا کی وجہ سے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو استعمال کیا تو شیخ کے لوگ استعمال ہو گئے۔ ہم بھی شیخ کا لوگ تھے، اپنے جماعت کا ان کو بڑا سمجھتے ہیں، شیخ کی کتنی سمجھ بات رہا۔ کتاب تقسیم کرتے تھے بہت جلدی حوصلے کے ساتھ، مدارس میں ذکر کے فضائل کیا نام اس کا ہے مستقل تقسیم کرتے تھے، لوگوں کو تھیلی بنا رکھا تھا، اس میں کتابیں رکھ کر کے دوستوں کو دیا کرتے تھے، اور اس کا نام رکھ رکھا تھا تبلیغی تھیلی، تبلیغی تھیلی۔ جب دل میں اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ تعلق ہوگا، تو اللہ کا تعلق ناجائز کام نہیں ہونے دیتا۔ دل میں اللہ کی یاد بسی بسی ہوگی، سینہ جگر ہے، ذکر کہاں یاد کہاں ہوتی ہے؟ آنکھ میں۔ ذکر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ یاد کسی کی دل میں ہوتی ہے۔ جب ذکر بولا جاتا ہمارے یہاں اصطلاح میں تو ذکر خداوندی مراد ہوتا ہے، خدا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد جب دل میں بس گئی، رس گئی، تو پھر آنکھ بھی صحیح، کان بھی صحیح، زبان بھی صحیح، یہ کیسے جو ہے یہ کیفیت پیدا ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ کر کے، لا الہ الا اللہ مجھے کر کے۔ اسی بنیاد پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے پہلے بھی یہ جو دل کے توجہ کی جا رہی تھی، کی جا رہی ہے، باقی کا نام کی لا الہ الا اللہ کی تجدید سے، بار بار ذکر کرنے سے، مداولت سے جو ہے دل کے کیفیت پیدا ہوتا ہے۔ اور صوفیہ کے ہاں اس کا ایک انداز ہے، لا الہ کہتے ہیں تو لا الہ سے دل سے اشارہ کر کے دائیں دیکھتے ہیں،
لا الہ کوئی معبود نہیں، غیر اللہ کا دل میں ہونا یہ خراب چیز ہے، اس کو دل سے نکالتا ہے اور پھر کہتا الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کسی کی محبت ولایت کہنا کی محبت نہیں ہے، بس ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، اس کی رٹ لگاتا ہے، پھر اللہ 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 کہتا ہے۔ اس نے کہہ دیا گیا نام کی لفظ اللہ اللہ کی جگہ مفرد ہے، یہ کون سا چیز ہے؟ اور ہم کو دیکھتے قرآن پاک میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اس رب کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس رب اللہ کا نام ہے، اللہ ہے، اللہ ایسا نام ہے جو مخلوقات میں کسی کا نہیں۔ جن لوگوں نے دعویٰ کیا اللہ اور دعویٰ نہیں کیا ہے، رب کا دعویٰ کیا ہے۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا تھا، ہے نا، اور اللہ نے دعویٰ کیا انی انا اللہ لا الہ الا ہو فاعبدنی واقم الصلاۃ ذکری، میری عبادت کرو اور نماز میرے ذکر کے بعد قائم کرو۔ نماز میری یاد کا خاص ذریعہ ہے، شروع سے تک کیا کرتا ہے؟ اللہ ہی اللہ میں مشغول رہتا ہے۔ تو یہ جو اذکار کرائے جاتے ہیں لا الہ کے اللہ کے اللہ اللہ کے، ہمارے استاد اور سجادہ بنا کرتے تھے کہ اللہ 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 جو کہا جا رہا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے پائپ زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، اس میں اوپر سے صاف پانی ڈال کر کے اندر کا گندا پانی نکالا جاتا ہے، نکالتے 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 پانی ڈالتے ڈالتے اندر صفائی ہو جاتی ہے اور پاکیزہ صاف ستھرا قابل استعمال کا نکل آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ 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 ذریعے سے جو بولی کی جا رہی حالی کی جا رہی تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر گناہوں سے بچنا ہے تو حاجت کرنی ہوگی، گناہوں سے بچنا ہے تو دل کو صاف کرنا ہوگا۔ اسی نام ذکر ہے، اس کے خلاف کا نام کیا ہے؟ غفلت ہے۔ اور آگے کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور ذکر کا جگہ 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 جو ہے تذکرہ کیا، جگہ جگہ جو ہے یا اللہ کثیرا، اور بھی جگہ اور کس موقع کا مختلف اللہ کا نام جپو اور لو اور اس کے واسطے کچھ دیر تنہائی میں اختیار کرو، اس میں صرف اللہ اللہ ہو، اللہ کی یاد ہو، غیر اللہ نہ ہو۔ جب دل میں خدا کی ذات بس جائے گی رچ جائے گی، اسی کا نام ذکر ہے، تو پھر جب دائیں بائیں دیکھے گا تو نہ غیر اللہ کا طریقہ اسے اچھا لگے گا، نہ اس کا لباس اچھا لگے گا، نہ اس کا جو ہے انداز اچھا لگے گا، نہ یہودیت اچھی لگے گی، نہ نصرانیت اچھی لگے گی، نہ مجوسیت اچھی لگے گی، نہ عبودیت اچھی لگے گی۔ کوئی چیز اچھی لگے گی، کوئی چیز جو اللہ کو اچھی لگے گی، اور پھر آپ اللہ کے حکموں کے تابع ہوگی، چلے گا، حسینائیں سامنے آئیں گی، اس کی نظر کا انداز کچھ اور ہوگا، اس کا دل کہیں اور ہوگا، یہ کہیں اور بس ہوگا، حسیناؤں کا حسن جو اس کے بعد تھے لیکن وہ خداوندی میں حائل نہیں ہوگا۔ ایسا بڑی بنیادی زمانہ ہے